السلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہو؟ خیریت ہے سر؟ مولا کا کرام. آپ تو شیعہ ہے نا؟ آپ نے کیوں کال کیا بھائی؟ نہیں او سر، میں بھائی، شیعہ نہیں ہوں. اچھا شیعہ نہیں ہے، حکم کریں. جی، میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. خدا آپ کو عزت سلامتی دے. سر کہاں، ہیلو. کس شہر سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی سر، میں لاڑکانہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نام لاڑکانہ. عبداللہ اباقاس خاص کے لیے. خدا آپ کو جی عزت دے، جی حکم کریں. جی سر، میرا سوال تھا، لیکن اس سے پہلے میری ایک عرض ہے کہ سوال میرے جو مختصر ہوں گے اور جواب بھی مختصر دینا. اوکے ٹھیک ہے سر؟ اوکے. ہاں جی ٹھیک ہے سر. میرا سوال اس چیز پر ہے کہ ایمانیات کیا ہے؟ جیسے کہ جو اسلام کا دار و مدار ہے دو چیزوں پر ہوتا ہے، کہ ایمان، دوسرا عمل. ٹھیک ہے سر؟ تو سی. شیعہ مذہب میں وہ کون سا ایمان ہے، کون سے رکن ہیں جس پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا انکاری ہو تو آپ اسے شیعہ تسلیم نہیں کرتے. اوکے، میں آپ کو حدیث دکھاؤں، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا جواب دیں یا حدیث دکھائیں؟ جی حدیث دکھائیں یا مختصر جواب دیں، آپ بتائیں. جی، آپ مرضی، مختصر جواب دیں پھر بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی تو دکھانی ہوگی بعد میں. اچھی بات ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوکے، میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بھائی. اپنے امام علیہ السلام کی لسان مبارک سے جواب دیتے ہیں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 2، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب دعائم الاسلام، اسلام کے ارکان، اسلام کے ستون. امام باقر جی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے. الصلاۃ علی الصلاۃ والزکاۃ، نماز، زکات، والصوم اور روزہ، والحج اور حج، والولایہ اور امامت. جی ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ. اور ان میں سے ان جی جی ارکان پر کسی کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی ولایت کی تاکید ہے، امامت کی تاکید ہے. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام جی اوقفنی علی حدود الایمان، میں نے امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بتا دیجئے کہ حدود ایمان کیا ہیں. فقال شہادت جی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ تو آپ پتہ ہے جی کہ سر. شہادت دے دیں. والاقرار بما جاء به من عند اللہ، اور اقرار کریں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پاس سے لے کے آیا ہے. وصلاۃ الخمس، جی اور جی 5 نمازیں. واداء الزکاہ، جی زکوٰۃ ادا کرنا. وصوم شہر رمضان، اور رمضان میں روزے رکھنا. وحج البیت، وحج البیت، جی سر. اور حج پہ جانا. وولایت ولینا وعداوت عدونا، اور ہمارے شیعوں سے محبت کرنا اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرنا. والدخول مع الصادقین، اور صادقین سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرنا. یہ ہے ایمان بھائی جی سر. جی اور اسلام. اوکے، سر، ان میں سے سر کسی کا بھی انکار کر دیں تو انسان کافر ہے. اب سر میری عرض بھی سنیں. جی. دیکھو، آپ نے جیسے خمس، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ذکر کیا. دیکھو نا، اسلام میں 2 چیزوں کو، ایک کہا گیا ہے اصول دین، دوسرا کہا گیا ہے فروع دین. ٹھیک ہے؟ تو ہم فروع دین کو چھوڑ کے فی الحال ہم صرف اصول دین کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اوکے. تو آپ صرف اصول دین کی بات کریں کہ آپ کے اصول دین میں، ایمان میں کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. فروع کو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ وہ آ جاتا ہے، اس کو فی الحال چھوڑ دو. ٹھیک اچھا، ہے؟ اصول دین میں دیکھیں عزیزو، عقائد میں جہاں تک بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ دین کے اساس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ جی وآلہ وسلم کی رسالت یہ دین کی اساس ہے. اور جی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، جیسے ایمان، جی قیامت جی پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، اور جی پرانے انبیاء ہیں، ان کی جو ذکر ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے. پرانے انبیاء پہ وحی آیا ہے، ان پہ ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، یہ لازم ضروری ہے. اور جو بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آیا ہے، اس مینشن پہ کریں سر، ایمان رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ مینشن کریں. امامت اہل بیت علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہ ان چیزوں پہ جی عقیدہ، جی یہ سب جی اصول دین ہے. جی، جی عقائد میں ماشاء یہ اللہ. ہے. جی، عقائد میں یہ ہے. جی. جی سر، میرا عرض آپ سے یہ ہے کہ اگر اب سنی شیعہ میں دیکھا جائے تو توحید، نبوت، قیامت، اس میں تو سیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے یہاں امامت سے مراد کیا ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیں. امامت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح واجب الاتباع تھے اور ہیں، جی جی اور ان پہ ایمان لانا واجب و ضروری ہے. ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین ہیں جی 12 مقدس، 12 معصوم. جی جی ان کا علم نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم جیسا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی علم نہیں تھا جو انہوں نے اپنے اہل بیت علیہ السلام اپنے اوصیاء کو نہ سکھایا ہو. صحابہ کو نہیں سکھایا. صحابہ کے پاس بہت کچھ نہیں تھا, ان کے اوصیاء کے پاس تھا. اور جو عصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ان کے اوصیاء کے پاس ہیں, اور جو معجزات ان کے پاس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہیں جانشین, یعنی 12 امام ہیں, 12 وصی ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں وہی صفات ہیں, سوائے اس کے کہ یہ نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ عصمت, وجوب طاعت اور اللہ کی جانب سے علم اور ہدایت, یہ ان کے پاس ہے. جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ان کے پاس ہے. اور ان کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, ان کی تصدیق کرنا واجب ہے, ان سے محبت کرنا واجب ہے, ان کی نصرت کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ واجب ہے. یہ امامت ہے اس سے مراد. جی ماشاءاللہ. اگر سر کوئی ان کی امامت کا انکار کرے تو اگر امامت کا اگر دیکھیں, اگر کوئی شخص ان کی امامت کا انکار کرتا ہے اس علم کے ساتھ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصب کیا ہے, اس کے باوجود وہ نہیں مانتا تو اس کے کفر میں شک نہیں, اس کے کفر میں شک نہیں ہے. لیکن جو شخص ان کو نہیں مانتا اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں, مطلب ایک شخص جاہل ہے. ہاں میری بات سنیں. آپ نے پہلے جو بات کی وہ ٹھیک ہے کہ جو ان کو امام نہیں مانتا وہ کافر ہے, ٹھیک ہے, بس سیدھی بات. تو یہ مطلب کہ نبی نہیں ہے لیکن امتی ہوں گے, یہ بات ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں؟ نبی نہیں ہے کیا کون نبی نہیں ہے؟ یہ امام نبی نہیں ہوں گے لیکن امتی ہوں گے, ٹھیک ہے. امت صرف امتی نہیں, امت کے امام ہے. جی ہاں, امت کے امام یہ واجب الاطاعت ہوں گے سر نبی کی طرح؟ جی ہاں, معصومن الخطا ہوں گے. اوکے, ہاں ٹھیک. سر آپ سے عرض ہے کہ اگر امامت اتنا ہی عام ہے کہ ان کو نہ ماننے والا کافر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, انکار کرنے والا, تو یہ ہمیں قرآن شریف کی کسی محکم آیات سے بتا دیں کہ ان کو نہ ماننے والا کافر ہوں گے اور یہ نبی کی طرح معصوم الخطا ہوں گے, واجب الطاعت ہوں گے. اس کے جواب کئی طرح سے ہیں. اس کے جواب کئی طرح سے ہیں, دیکھیں یا اس کے جواب نہیں سر دیکھو, عقیدہ کئی طرح سے نہیں آتا. عقیدہ نہ کہ مراد سے آتا ہے, عقیدہ محکم آیات سے آتا ہے, سیدھے الفاظ ہوں. ٹھیک ہے, جواب دینا میرا کام ہے نا بھائی, جواب دینا میرا کام ہے. آپ کا کام سوال کرنا, جواب دینا میرا کام ہے نا. جواب غلط ہوا تو آپ کہتے ہیں جواب غلط ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں موجود ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو مانیں گے, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں بہت ساری باتیں ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے, آپ اس کا انکار کرتے ہیں. مثلا فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, یہ کہنا کہ اگر یہ چیز قرآن میں ہوتا تو ہم مان لیتے, یہ بالکل آپ کا جھوٹ ہے. کیوں نہیں مانتے؟ جب قرآن مجید نے کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم متعا کرو تو ان کا اجر ان کو دے دینا, ان کی تنخواہیں ان کو دے دینا, ٹھیک ہے نا. تو سب مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کا شان نزول متعہ میں ہے. اس کا مراد متعہ ہے, یعنی نکاح الی اجل. دوسری طرف جا رہے ہیں, آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, پلیز آپ اسی چیز جو بھائی اسی ٹاپک میں, اور بھائی جواب دینا میرا کام ہے. جب جواب ختم ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جواب آپ کا جھوٹ ہے. بھائی جواب دینا میرا کام ہے, جواب غلط ہو تو آپ کہہ دینا. ہاں, جواب آپ کا یہ ہے کہ فلان مطلب ہمیں قرآن میں دکھائیے. پہلے ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے, آپ پہلے ابو بکر کو مانتے ہیں پھر قرآن کو. اور بھائی بات سنو نا, بات مجھے جواب دینا میرا کام ہے. آپ پہلے عمر کو مانتے ہیں پھر قرآن کو. آپ کو پہلے شیعوں سے ضد ہے, اور بھائی پھر اس طرح بات نہیں ہوتی نا بھائی, اس طرح بات نہیں ہوگی. اگر میں قرآن کو نہیں مانتا تو میں آپ سے سوال نہیں پوچھتا. او بھائی آپ کی یہی ادعا ہے, بھائی یہی ادعا ہے. آپ کی بوکلاہٹ اس لیے کہ آپ ڈر گئے نا, آپ سہمے ہوئے ہیں, آپ کو ایک وحشت طاری ہے آپ پہ, آپ ڈرے ہوئے ہیں, خوفزدہ ہیں. جواب نہیں ہے تو بار بار میری بات کو کاٹتے ہیں. بات کرنے تھے نا, میں نے عرض کیا جواب اگر غلط ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں. او بھائی بہت ٹائم گزر گیا ہے, آپ بار بار میری بات کو کاٹ رہے ہیں, تو میرے لیے آپ کا کھال کاٹنا بہت آسان ہے. تو آپ خاموش رہیے. جواب غلط ہو تو پھر آپ کہہ دیں کہ جواب غلط ہے. بھائی مجھے جواب دینے دو. ٹھیک ہے, آیت پیش کرو. آخری مرتبہ کے لیے ہم نے ان سے کو وارننگ دیا کہ آپ میری بات نہیں کاٹیں. اچھا, یہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کو قرآن سے ایمان ہے. اگر قرآن سے ایمان ہے تو مجھے بتاؤ, ٹھیک ہے بھائیو, کہ تم کیوں متعہ کو نہیں مانتے. حالانکہ نص ہے قرآن کی اور مفسرین کے اجماع ہے کہ یہ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ,
یہ متعہ پہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہہ دیا کہ پہلے آپ کے لیے نزدیک پہلے ابو بکر عمر پھر اللہ، پہلے ابو بکر عمر پھر قرآن، پہلے ابو بکر عمر پھر قرآن. جہاں پر ابو بکر عمر پہ آنچ آ جائے، ان کی خلافت باطل ہو جائے، تو آپ کو نہ وہاں پہ قرآن قبول ہے، نہ اللہ قبول ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث قبول ہے. پھر دوسری مقام میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور بات سنو، پھر شروع ہو گئے بھائی. وہ جواب جب ختم ہونے کا، اپنی طرف سے اوکے ہوں گے نا سر، اپنی طرف سے آپ دیکھیں، من انذر فقد اعذر، میں معذور ہوا. اگر میں نے ان کو بار بار خبردار کیا ہے کہ اب تم بات کاٹو گے تو میں تمہارا فون کاٹوں گا، اور میرے اب معذور ہوں. اگر اب اس دفعہ میں نے فون کاٹ دیا تو پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے اس کو بات کرنے نہیں دی، کیونکہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. دوسری مثال میرے عزیزوں یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت صریح دلالت کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُمْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. واضح قرآن مجید کہہ رہا کہ جب وضو بناؤ تو کیا کرو؟ ہاں، اپنے پیروں کی مسح کرو. وامسحوا برؤوسکم، سر کی مسح کرو، پیروں کی مسح کرو. برؤوسکم وارجلکم. تم قرآن مجید کی صریح مخالفت کرتے ہو اور اپنے پیروں کو روزانہ دھوتے ہو، روزانہ دھوتے ہو. قرآن اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن میں موجود ہے تو آپ کو قبول ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا کہ پہلے ابو بکر عمر پھر قرآن، پہلے ابو بکر عمر پھر اللہ، پہلے ابو بکر عمر پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی کو بھی مانو، لیکن ہم نے یہ بات بتا، آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. تیسری بات کہ کہتے ہیں 12 اماموں کے نام ہمیں قرآن میں دکھاؤ. او بھائی میں نے نام کی بات نہیں کی. کیا ہے آپ نے کیا بتایا؟ میں کہہ رہا ہوں ان اماموں کو جو نبی کے بعد ہوں گے، امتی ہوں گے، واجب الطاعت ہوں گے، معصوم الخطا نبی کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں یہ آپ بتائیں، ان کو نہ ماننے والا کافر ہوگا، جیسے آپ نے کہا ان کی اوکے. تیسرا جواب میرے عزیزوں، ان کے جب صحابہ ہیں جو بزرگ ہیں، ایک بخاری مسلم، ان کے نزدیک یہ سب شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، اور ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں جو موجودہ ہمارا قرآن ہے یہ واجب الاتباع ہے، یہ کامل قرآن ہے. یہ کوئی ان کے پاس کوئی دلیل، نہ حدیث ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی صحابہ کی شہادت ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں علن کہہ رہا ہوں، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اور ان کے لیے بہت آسان ہے. اور یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کیا کامل ہے کہ قرآن کیا ناقص ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، واضح دلائل ہے، قرآن کامل ہے. تو ٹھیک ہے، مجھے شرمندہ کرو، میں آپ سے چاہتا ہوں آ جاؤ، مجھے وہ دلائل پیش کرو. میں مجھ سے دلیل مانگو، میں دلائل پیش کرتا ہوں کہ تمہارے بخاری میں، مسلم میں صحابہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. بات کرنے دو بھائی. جب وہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے اور تم دلیل نہیں لا سکتے، اگر دلیل ہے تو پیش کرو کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل. جب کسی شخص کے من نزدیک، دیکھو عزیزو، یہ قرآن مثلا یہ میرے پاس کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، 600 صفحوں پہ کتاب ہے. اس میں سے اگر ہم 300 صفحے نکال دیں، پھینک دیں، جلا دیں، 300 صفحے، ٹھیک ہے نا. اب 150 صفحہ بچ جائے، آپ کسی محکمے میں جائیں اور کسی عدالت میں جائیں، کہہ دیں کہ اس کتاب میں فلاں مطلب موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مطلب ثابت نہیں ہے، تو صاحب قاضی آپ کو کیا کہے گا؟ جج آپ کو کیا کہے گا؟ کہے گا بیوقوف آدمی، تم نے تو 150 صفحے اس کے جلا دیا. تم اگر کہتے ہو یہ مطلب اس کتاب میں نہیں ہے تو پورا کاپی لے کے آؤ، پہلے پورا کاپی لے کے آؤ، ہم پورا کتاب دیکھیں گے، پھر ہم حکم دیں گے کہ اس میں یہ مطلب موجود ہے یا نہیں ہے. یہ فرض کریں عزیزو، یہ وہ صفحہ ہے، یہ صفحہ ہے، ایک شخص مر گیا ہے، اس پہ وصیت ہے. یہ فرض کریں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد نہیں، نام اس کا ہے طلحہ، اس کے والد کا نام ہے عمر. طلحہ ابن عمر ایک شخص کراچی میں رہتا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کا وصیت نامہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس وصیت نامہ میں اس نے اپنے اس کی جو جائیداد ہے، دکان ہے، مکان وغیرہ ہے، اس نے وصیت کیا. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص آتا ہے، اس کا آدھا صفحہ پاڑ دیتا اور اس کا بیٹا جاتا ہے، 2 بیٹے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بیٹا کہتا ہے اس میں بھی میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا حق نہیں ہے. جج دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو پٹا ہوا وصیت نامہ ہے، کہتا ہے آدھا وصیت کہاں ہے؟ کہتا ہے نہیں ہے. تو وہ تو کہے گا کہ اس وصیت نامے سے ہم تو ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے دوسرے بیٹے کو کیا، مثلا اس کے حصے میں اس نے کیا وصیت کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ میرے بھائی، یہ بات کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ نہ آئے. یہ بات بہت واضح ہے. اجازت دیں بات کرنے کی. او بھائی بات اجازت دینا. آپ اگر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلان مطلب کو قرآن میں دکھاؤ، اس سے پہلے آپ کو دلیل لانا ہوگا. میں یہ 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں، سب لوگوں کو سمجھ آ گئی
کہ تم اپنے علماء کو لے کے آؤ، میرے ساتھ یہاں پہ بحث کریں، مناظرہ کریں، دلیل لے کے آئیں اور مجھے شرمندہ کریں اپنی کتب سے۔ او بھائی شیعہ کتب سے نہیں، اپنی کتب سے تم ثابت کرو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق قرآن کامل ہے، پھر ہم سے مطالبہ کرو کہ قرآن میں فلاں مطلب دکھاؤ۔ قرآن ہے، افسوس کی بات ہے، اب بس کرو تو میں آپ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ افسوس کی بات نہیں ہے، افسوس تم پر ہے، افسوس تمہاری عقل پر ہے کہ تم ہم سے قرآن سے دلیل مطالبہ کرتے ہو اور پھر تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ قرآن ناقص ہے۔ اب رکو ذرا، اب میری بات سنو، اب میری بات سنو۔ اب تفسیر صافی صفحہ نمبر 10 مقدمہ جمع القرآن میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ یعنی جس طرح قرآن کی آیت ہے، یعنی جس طرح قرآن مجید نازل کیا گیا، اگر اسی طرح پڑھا جائے تو ضرور بھی آپ اس میں ہمارے ناموں سے ہمیں موجود بات ہے۔ امام جعفر کا صادق ہے کھولو، پھر اس میں ہم نہیں کہتے سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کھولو تو شیعہ میں لکھا ہے کہ اس آیت میں آل محمد بھی تھا۔ یہ کون لکھ رہا ہے جس کو ہٹایا گیا؟ جیسے کہ مقبول احمد شیعہ مصنف امام کی طرف سے منسوخ کر کے تفسیر قمی اور تفسیر عیاض میں لکھا ہے، سنو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی آل عمران وعلی محمد علی العالمین، اس طرح بھی آیت تھی۔ تمام لوگوں اور لوگوں نے، مطلب کہ صحابہ اکرام نے، یہ کون ہے منکر سورہ طٰ آیت نمبر 5 کھولو، عہدنا الی آدم من قبل فنسی، اس میں کیا لکھتا ہے امام کی طرف منسوخ کر کے شیعہ مصنف، اس آیت میں بھی ہمارے اماموں کے نام تھے۔ بتا یار کون کر رہے ہیں؟ آپ سارے آپ کے سامنے چپ کر کے بیچ رہے ہیں، تو بس جب یہ آ گئی کہ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ حافظون، تو باقر مجلسی کیا کہتا ہے اس آیت کی تفسیر میں؟ جب ایسی آیت آ گئی کہ اس میں ذرا برابر پھیر پھار نہیں، اس کی نگہبان اللہ ہے، تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک نسخہ ہی بچ جائے، مطلب اس گار والی کی طرف میں اس قرآن کا بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ آپ بتاؤ جو اس قرآن کا انکاری وہ مسلمان کافر ہے؟ آپ مجھے بتاؤ نا، یہ عرض یہی ہے، عرض یہی ہے میرے بھائی، آپ کو کچھ پتہ نہیں نا، عرض یہی ہے کہ بات کر رہے ہیں نا۔ اب سنو، میں کہہ رہا ہوں سر، آپ میری بات سنیں، میرا ایک سوال تھا، آپ نے اس کا الٹا جواب دیا۔ میں نے کہا امامت کی بات ابھی تک جواب نہیں دیا، ابھی تک جواب نہیں دیا، ابھی میں جواب میں تھا، آپ نے میری بات کاٹ دی، میں نے جواب نہیں دیا، ابھی میں جواب دے رہا تھا، آپ نے میری بات کاٹ دی، کہتے ہیں میرے بات سنو، تو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ احادیث میں یہ موجود ہے، دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ احادیث میں یہ موجود ہے کہ قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کا نام موجود تھا، صحابہ نے ہٹا دیا، ابھی کیا فرما رہے ہیں نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابیں جی بالکل بالکل، یہی آپ اجازت فرمائیں، یہ آپ کی کتاب میں بھی ہے نا، یہ صرف شیعہ کتب میں نہیں، آپ کی کتاب میں بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میری بات کیا ہے؟ میری بات ہاں آپ نے اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، ہاں او بھائی اجازت دیں بات کرنے کی نا مولوی صاحب، 2 منٹ دیں، ہاں 2 منٹ 2 منٹ بات کرو، پھر میری باری، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی میں سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی امامت جو ہے کسی محکم آیت سے دکھاؤ، تو آپ بنا وجہ گئے بھائی آپ متاقو نہیں کرتے، ادھر نہیں کرتے، پہلا جواب آپ زکوٰۃ میں یوں کرتے ہیں، دوسرا جواب بھائی میں نے امامت پوچھا ہے، آپ کس جگہ 4 جواب دے چکے ہیں، آپ مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اس پر امامت پر کس طرح وہ بھار ہوں گے، واجب الطاعت ہوں گے، نبیوں کی طرح معصوم الخطا ہوں گے۔ اب یہ شرطیں جو لگائی ہیں، اس کا جو انکار کرے امامت کا وہ کافر ہے۔ ساری شرطیں آپ نے مجھے لکھوائی، میں نے لکھی ہیں یہاں پر جو آپ نے کہا، تو آپ یہ کسی محکم آیت سے بیان کریں، کیونکہ یہ ایمان ہے، میں نے کیا جواب میں کیا کہا، نہیں، میں نے جواب میں کیا فرمایا، عرض کیا، آپ بتائیں، جواب میرا تکرار کریں۔ آپ پتہ نہیں کبھی زکوٰۃ کی طرف بھائی میں نے وہ سوال ہی نہیں کیا ہے، آپ قرآن سے سیدھی بات ہے، پھر اگر میں قرآن کو نہیں مانتا تو میری بات میں آپ سے قرآن کا ثبوت نہیں مانتا۔ او بھائی آپ جی دیکھیں یہ ان لوگوں کی اداکاری، ایکٹنگ، یہ معین اختر کیا چیز ہے بھائی؟ معین اختر تو کچھ بھی نہیں ہے، دلیپ کمار کیا چیز ہے؟ ان کو داد دینا چاہیے، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس، ان کو آسکر دینا چاہیے کہ ان کو 10 مرتبہ سمجھاؤ، پھر بھی وہ اداکاری نکالیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ او بھائی پرائڈ آف پرفارمنس، او بھائی، او معین اختر بھائی، او بات سنو، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں، او بھائی جب آپ کے کتب میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، میں نے وصیت نامہ کی مثال دی نا کہ وصیت نامہ، او بھائی جب آپ کے صحابہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، تو تم کس منہ سے آ کے مطالبہ کرتے ہو کہ فلان مطلب قرآن میں دکھاؤ؟ آپ کا کون سے امام نے کہا کہ کیوں میرے جواب کو تم نہیں اداکاری کرتے ہو کہ میں نے جواب نہیں دیا نا؟ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ مجھے شرمندہ کرو، آؤ دلیل لے کے آؤ کہ تم ثابت کرو کہ تمہارے نزدیک ایسے شواہد، ایسے دلائل ہیں، ایسے ثبوت ہیں کہ قرآن ناقص نہیں ہے۔ شرمندہ کروں کہ آپ کا ایمان قرآن پر نہیں، آپ نے اصول میرا ایمان بالکل قرآن پر ہے، میں کہتا ہوں آپ کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے نا۔ قرآن کو دکھاؤ، آپ کے 5 رکن ہیں اصول دین میں، اجازت دیں مجھے 1-2 منٹ، نبوت، قیامت، امامت،
بتاؤ کہاں پر آپ نے دیا ہے؟ اور لڑکانا والے او بھائی اب اجازت دیں. انہوں نے دیکھیں، انہوں نے، میں نے عرض آپ کے سامنے دلیل لے کے آیا کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو تم متعہ کو تصدیق کرتے، کیونکہ متعہ نص قرآن ہے. پیر پہ مسح کرنا، وہ تو تم نے جواب نہیں دی نا. تو مسح کرنا پیر پہ یہ نص قرآن ہے، تم قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے پیر دھوتے ہو وضو میں. تو پہلی بات تو یہ کہ تمہاری قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر نہ ہوتا تو تم ان باتوں کے انکار نہیں کرتے. پھر تم یہ دلیل لے کے آئے کہ دیکھو شیعہ اپنے کتب میں، اور بھائی اجازت دو بات کرنے کی، شیعہ اپنے کتب میں یہ کہتے ہیں کیا، اور بھائی بات کرنے دو نا مجھے. تم نے کہا، او بھائی بات کرنے دو نا بھائی، او بھائی بات کرنے، باری باری بات کرتے ہیں نا پلیز. آپ نے کہا کہ اب شیعوں کے پاس ایسے احادیث ہیں، شیعوں کے پاس ایسے احادیث ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اسماء مقدسہ قرآن میں موجود تھا، صحابہ نے اس کو مٹھا دیا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا نا. میں نے عرض کیا یہ تو آپ کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. آپ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے، اور بات کرنے دو نا، بات کرنے دو. پھر ٹھیک ہے غلط ہے وہ پھر تم کہہ دینا. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسندن عن رسول اللہ. اب بات نہیں کرنے دیتے بھائی، میں کیا عرض کروں؟ کوئی فائدہ ہے بات کرنے کا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے نا مولوی صاحب فائدہ نہیں ہے. اس طرح فائدہ نہیں ہے. میں نے آپ کو میں یہ تو بہت ظلم ہے مجھ پر اور سامعین کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ میں مزید گفتگو کو جاری رکھوں. تو اس لیے آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. میں آپ کا جواب آن لائن دے دوں گا، آپ اس نے سن لیجیے، ٹھیک ہے نا. کہ ابھی جو ہے آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کہ اب کسی کے مخاطب کی بات کو بار بار کاٹتے ہو. تمیز ہی نہیں ہے مولوی صاحب، بار بار کاٹتے ہو. تو کبھی ادب بھی سیکھو، کسی کے بات کو نہیں کاٹتے نا. اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم، قرآن مجید کی تفسیر. کس کی تالیف ہے؟ ابن ابی حاتم الرازی، المجلد الاول. یہاں پر صفحہ نمبر 172، سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ کی حدیث کی روایت، صفحہ نمبر 1172. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اچھا، اس میں حدیث ملاحظہ فرمائیے، سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں ابو سعید الخدری سے. ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس آیت کا شان نزول کون ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثالث، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، سنہ 2009 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. ٹھیک ہے عزیزو، یہاں پر صفحہ نمبر 116، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. بله. واخرج ابن مردویہ عن ابن مسعود، ابن مردویہ نے روایت کی ابن مسعود سے، كنا نقرأ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، بلغ، تبلیغ کر، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، ان علی مولا المؤمنین، کہ علی علیہ السلام مولا المؤمنین ہیں، وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اور اگر یہ کام نہ کرو تو نے تبلیغ رسالت نہیں کیا، اور اللہ تعالی تجھے لوگوں سے بچا دے گا. ٹھیک ہے نا. تو تم اگر کہتے ہو کہ ہمارے شیعوں کی کتابوں میں ایسی حدیث ہیں کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ قرآن میں ائمہ علیہ السلام کا اسامی مبارکہ تھا، ٹھیک ہے نا، ہماری کتب میں، تو تمہارے کتب میں بھی یہی ہے نا. عرض یہی ہے کہ تمہارے کتب میں بھی یہی ہے، اور تمہاری کتب میں بھلے یہ بھی ہے کہ قرآن ناقص ہے. اچھا، اور تمہاری کتاب میں ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن ناقص نہیں ہے تمہاری کتب میں، تو پھر تم کیا کس بات کی دلیل مانگتے؟ جب ایک کتاب کو تم پہلے آ کے ثابت کرو کہ یہ کامل ہے، پھر دلیل مطالبہ کرو. اس کے باوجود ہم دلیل دینے کے لیے تیار ہیں. تم آ کے ہم سے تمیز سے بات کرو. آپ اگر ہمارے جواب سننا چاہتے ہو تو میں آ رہا تھا تاکہ میں دلیل امامت آپ کے سامنے پیش کروں قرآن مجید سے. بھلے تو لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے.
اگر قرآن میں ہوتا تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مان جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے مذہب میں ناقص ہے. تیسری بات یہ کہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت پہ تصریح کیا. السلام علیکم. جی جناب, آخری کال ہے یہ بھائی, آخری کال, حکم کرو بھائی. السلام علیکم. علیکم السلام. جی السلام علیکم. علیکم السلام, بات کریں بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میرا یہ مولا کا سوال کرا, ہے مولا کا کہ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں اس ٹائم پاکستان سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کس شہر سے؟ کراچی سے. کراچی پاکستان. حکم. جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ صحابہ کو برا کیوں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ جی میرا بس یہی سوال ہے, اس کا جواب چاہیے. بس اس تقریر کو شروع سے دیکھ لو, ہم سب صحابہ کو نہیں کہتے مسلمان نہیں تھے. ہم صحابہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات. جی جی آج میں نے تقریباً 1-1.5 گھنٹے اسی موضوع پہ بات کی ہے کہ کیوں یہ مسلمان نہیں تھے. تو آپ اس کو, ہم میری تقریر کو دوبارہ سن لیجئے. وہ صرف میں نے ایک صحیح ایک دلیل آپ کی کتاب سے, بلکہ متعدد دلائل آپ کی کتب سے نقل کی آج کی تقریر میں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سینکڑوں اور دلیل موجود ہیں. آپ اس کو سن لیجئے کہ آج آپ مجھے چھوٹی سی دلیل دے. بھائی وہی چھوٹی سی دلیل بھی, اس کی توضیح جو ہے نا, میں نے 1.5 گھنٹے میں آج اسی فائل کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ابھی یوٹیوب پہ, اسی کو دوبارہ آپ ریویو کریں, دوبارہ ریپلے کریں. اس میں شروع میں نے بہت بات کیا کہ کیوں ان کے آپ کے اپنی کتب سے, صحیح احادیث سے, میں ان کا ایسے اعمال تھے, دشمنی اہل بیت علیہم السلام, صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی دشمنی, اور ان سے بدتمیزی کرنا, جو ان کی جو ہے عدم ایمان ثابت ہوتا ہے. تو دیکھ لینا نا بھائی, اپنے کتابوں میں دیکھ لینا. دیکھ ایسی چیزیں ہیں نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ سرپرائز ہو گئے ہیں, شاک ہو گئے ہیں یہ باتیں مجھ سے سن کر. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسی بات کی ہے کہ فرض کریں کہ بہت بری بات میں نے کی. دیکھیں آپ سرپرائز ہیں, شاک ہیں, مجھے پتہ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جی اصل میں نے بات کی پہلی دفعہ سنی ہے. تو یہی عرض ہے نا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے, پر آپ ہماری تقریرات کو دیکھ لیجئے. کم از کم یہ تقریر آپ 1 گھنٹے کی سن لیجئے. پھر اگر آپ کا اعتراض ہے کہ یہ دلیل کامل نہیں ہے, درست نہیں ہے, پھر اگلے سیشن میں کال کریں, ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. ہاں, شکریہ. بہت مہربانی, خدا آپ کو عزت دے. آپ لوگ شاک ہو گئے, مجھے پتہ ہے, سرپرائز ہیں کہ یہ جو ہے یہ حسن اللہ یاری نے ایسی غلط بات کی ہے, بہت ہی غلط بات کی ہے, بہت ہی باطل بات. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے. پھر آپ کے علماء بھی دیکھتے ہیں, اتنے لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی مرد ہے تو رد کرے, کوئی مرد ہے تو رد کرے, ٹھیک ہے نا, میرے دلائل کو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ علمی انداز سے, آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. اب یہاں پہ فون بھی کھلے ہیں نا, آپ کا کوئی مولوی تو ادھر نہیں بیٹھتا انٹرنیٹ پہ فون لگا کے, ٹھیک ہے نا, اور التماس کر کے کہ آؤ مجھے کال کرو, مجھے غلط ثابت کرو. کوئی تو نہیں کرتا نا. میں ہوں, کہتا ہوں حل من مبارز, میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا نوکر ہوں. میں کہتا ہوں آ جاؤ, مجھے غلط ثابت کرو, ٹھیک ہے نا. میں باغا بھی نہیں ہوں, جب تک زندہ ہوں یہ کال, زندگی رہی تو یہ کال لیتے رہیں گے آپ کا. پھر آپ لوگ آ جائیے. آپ کے علماء بھی دیکھتے ہیں, ان میں کوئی مرد ہے ہی نہیں. یہ سب آپ کے علماء میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے دلائل کو رد کر سکے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا مذہب کے اساس ابو بکر اور عمر کی خلافت پر ہے. ان کی خلافت تو کیا, ان کے اسلام کے ہم نے دجیاں اڑا دی. اوکے